بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے پردے کے موضوع پر ایک بہت ہی بہترین ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ پردہ کس سے کرنا چاہیے اور کس سے نہیں۔ اسلام نے سماج میں عورت کو عزت و احترام کا مقام دیا، اس کو خاندان کی ملکہ بنایا، اس کی مستقل شخصیت کو تسلیم کیا اور انسانی حقوق میں مرد کے برابر درجہ دیا۔ نفسانی وسوسوں اور خطروں سے حفاظت کا ذریعہ حجاب ہی ہے اور بے پردگی قلب کی نجاست اور گندگی کا ذریعہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نکاح کے فوائد بیان کرتے ہوئے شیطان سے حفاظت اور پاکدامنی کو ہی سر فہرست گنوایا۔ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک پردے کی اس قدر اہمیت تھی کہ کسی موقع پر بھی بے پردہ رہنا گوارا نہ کرتی تھیں۔ جیسے ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہی تھیں، پردے کے حکم کی خبر سنی تو وہیں ایک کنارے بیٹھ گئیں اور چادر منگوائی، پھر چادر اوڑھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئیں۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عورت کا تمام بدن ستر ہے، اپنے گھر میں بھی اس کو مستور اور پوشیدہ رکھنا فرض اور لازم ہے، مگر چہرہ اور دونوں ہاتھ کہ ہر وقت ان کو چھپائے رکھنا بہت دشوار ہے، اس لیے یہ اعضاء ستر سے خارج ہیں۔ اپنے گھر میں ان اعضاء کا کھلا رکھنا جائز ہے۔ آئیے جانتے ہیں محرم اور نامحرم رشتہ داروں کے بارے میں اسلام کے کیا احکامات ہیں۔ نامحرم رشتہ دار وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جن سے پردہ فرض ہے، اور وہ ہیں خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، خالو، پھوپھا، شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، شوہر کا خالو، شوہر کا پھوپھا، شوہر کا بھتیجا اور شوہر کا بھانجا۔ اور محرم وہ لوگ ہیں جن سے عورت کو پردہ ضروری نہیں، جیسے شوہر، باپ، چچا، ماموں، سسر، بیٹا، پوتا، نواسا، شوہر کا بیٹا، داماد، بھائی، بھتیجا، بھانجا، مسلمان عورتیں اور غلام۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔